یہ واقعہ 2010 کا ہے۔ لاہور کے ایک علاقے میں ایک غریب مزدور اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام رحمت علی تھا۔ رحمت دن رات محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ اس کی بیوی بیمار رہتی تھی اور گھر کا واحد سہارا وہی تھا۔ زندگی کی دوڑ میں اس کے پاؤں کبھی نہیں رکے، چاہے گرمی ہو یا سردی، بارش ہو یا آندھی۔ ایک دن اس کی چھوٹی بیٹی، جس کا نام ثنا تھا، اسکول سے واپس آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا کہ اسکول میں اگلے ہفتے سالانہ تقریب ہے اور اسے نظم پڑھنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ سب بچے نئے کپڑے پہنیں گے اور اس کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ یہ سن کر رحمت کے دل میں ایک تیر سا لگا۔ اس نے بیٹی کو تسلی دی، بیٹی تو فکر نہ کر، تیرے بھی نئے کپڑے ہوں گے۔ اس رات رحمت دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اگلی تنخواہ ابھی ایک ہفتے بعد ملنی تھی۔ اگلے دن اس نے ایک اضافی شفٹ کی۔ تھکن سے چور بدن کے باوجود اس کے چہرے پر بیٹی کے خواد کی چمک تھی۔ 3 دن بعد جب وہ مزدوری سے واپس آ رہا تھا تو سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ لوگ دوڑے آئے، کسی نے ایمبولینس بلائی، لیکن خون بہت بہہ چکا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رحمت دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس کی جیب سے صرف 200 روپے اور ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا، درزی کو دینا، ثنا کا نیا لباس۔ جب یہ خبر اس کے گھر پہنچی تو بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ بیٹی ثنا نے جب وہ پرچی دیکھی تو روتی ہوئی کہنے لگی، ابا نے وعدہ نبھایا، وہ کپڑے تو بنا گئے مگر خود نہیں لوٹے۔ اگلے ہفتے اسکول کی تقریب ہوئی۔ ثنا نے وہی کپڑے پہنے جو اس کے والد نے اپنی جان کی قیمت پر سلوانے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ اسٹیج پر نظم پڑھنے کے لیے گئی تو پورا ہال خاموش تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس کے الفاظ میں ایک باپ کی قربانی بول رہی تھی۔ یہ واقعہ آج بھی اس علاقے کے لوگ یاد کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت، چاہت اور قربانی کا کوئی مول نہیں۔ ایک باپ کی محبت اس کے پسینے، اس کی محنت اور اس کی قربانی میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ماں باپ کی قربانیوں کی قدر ان کے ہوتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ان کے جانے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں، اور وہ وعدے جو وہ ہمارے لیے اپنے خون سے پورے کرتے ہیں۔